آج کی پہلی تلاوت جو آپ نے سنی خروج کی کتاب میں سے اس کے 3 باب میں، اس میں خدا اپنا آپ موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور جب آپ نے کلام سنا اور اس کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کیا کرتا تھا کہ اپنے سسر یترو کے غلے چراتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جنگل بیابان میں یا پہاڑوں میں وہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ تو حریب جو پہاڑ ہے، اس حریب یا کوہ سینا، اس کے مختلف نام ہیں، اس پہاڑ پر لکھا ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ تو وہاں پر تو خدا موسیٰ سے ہم کلام کرتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور موسیٰ سے وہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ تب خداوند کا فرشتہ جھاڑی کے بیچ سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی تو دیکھا ایک جھاڑی آگ سے روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتی۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فرشتہ ظاہر ہونا یا فرشتے کا دکھائی دینا خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ فرشتہ ظاہر ہونا یا فرشتے کا کسی آدمی سے بات چیت کرنا، کیونکہ فرشتے خدا کی موجودگی اور اس کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اور کلام پاک میں جب کبھی بھی خدا نے انسان سے بات چیت کرنا چاہی تو وہ خود زمین پر نہیں اترا، اس نے بات چیت کا ذریعہ فرشتوں کو ہی بنایا، اور فرشتے ہی وہ ساری بات چیت آسمان سے زمین پر لے کر آتے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ خدا تم سے یہ کہنا چاہتا ہے۔ فرشتے خدا کے پیغام رساں۔ ویسے تو کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ کروڑوں اربوں اس کے زیادہ تعداد میں کروبی یا فرشتے ہیں جو خداوند کی حمد و ستائش اور اس کی پرستش کرتے۔ لیکن خداوند کے ان کروڑوں فرشتوں میں سے 7 فرشتے جو ہیں وہ اہم فرشتے ہیں، اور ان 7 فرشتوں میں سے بھی 3 فرشتے جو ہیں وہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس میں انگریزی زبان میں گیبریل یعنی جبرائیل فرشتہ، مائیکل مکائیل جو خداوند کا دوسرا فرشتہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا فرشتہ رافائل یا یفائل یا رافائل جو ہے۔ یہ 3 فرشتے، ان کے کام کیا؟ پہلا فرشتہ اسے کمیونیکیشن، ابلاغیات، خدا کا پیغام رساں، یہ فرشتہ ہے، خدا کا پیغام دنیا میں لے کر آتا ہے۔ انسان تک اگر اس نے کوئی بات پہنچانی ہے تو وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے۔ کسی بھی نبی، پیغمبر یا پاک شخص پر اگر کسی پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے تو یہ فرشتہ۔ اور اس کے بعد مکائیل فرشتہ، جب ابلیس نے یعنی پہلے جو فرشتہ لوسیفر روشنی کا فرشتہ تھا، خدا کی بے وفائی کی، خدا سے نافرمانی کی، خدا کی حکم عدولی کی، اور انسان کو خدا سے اس نے جدا کیا، تو وہ خدا کی نظروں میں گر گیا اور اس کا نام ابلیس ہوا۔ تو ظاہر ہے جب کسی ایک مثال دینے لگا ہوں، کسی ایک افسر کو کسی ڈیوٹی سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر بھی کوئی افسر لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا نے مائیکل انگریزی زبان میں کہتے ہیں، مکائیل فرشتے کو اس فرشتے کی جگہ جو ابلیس بن گیا تھا وہاں پر مقرر کیا، اور وہ آسمان کے تمام فرشتوں کا سپہ سالار، اور اس نے سواری آسمان کے فرشتوں کی کمان سنبھالی، یعنی برائی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم سنتے ہیں کہ جب وہ خداوند کے وہ دن پورے ہوں گے، یعنی عدالت ہوگی، تو جو اس پرانے سانپ یا شیطان یا اس ابلیس کو مارے گا صرف یہی فرشتہ مارے گا، خداوند کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
खुदावन का एक फरिश्ता ही इस अबलीस को मारने, तबाह करने और इसे पनाह करने के लिए काफी। अक्सर आपने जो तस्वीर हमने बनाई होती है, इस फरिश्ते के पांव के नीचे शैतान और इसके हाथ में तलवार होती। और जब कभी हम भी कह सकते हैं कि ये इन बदरूहों से या इवल स्पिरिट से हम मुकाबला करते हैं, तो सबसे पहले काहिन जो है इसी फरिश्ते के साथ अपने आने के लिए दावत देता और फरिश्ता उसके साथ खड़ा होकर उस काहिन की मदद करता है, क्योंकि अकेला तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो इस बुराई के फरिश्तों को या बुराई के लोगों को या शैतान के लोगों को पनाह करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है, तो इसी फरिश्ते का वो सहारा लेता। इसीलिए मुकद्दस माइकल से दुआ की जाती। और तीसरा फरिश्ता है रफाइल, इसे शिफा का फरिश्ता कहा जाता है। रफाइल का मतलब ही शिफा देने वाला। और कलाम पाक में पुराने अहदनामे में आप तौबत की किताब पढ़ें, सिर्फ कैथोलिक बाइबल में ये किताब मौजूद है, तौबत की किताब। और तौबत खुदा परस्त आदमी था, उसे भी शैतान तंग करता था, उस पर भी शैतान हावी था और उसे कोई काम नहीं करने देता था। और जब भी वो अपने बेटे की शादी करता तो उसकी बहुएं जो थी वो मर जाती थी। लेकिन खुदा अपने रास्तबाज लोगों का इम्तिहान लेता और खुदा उसकी मदद के लिए आसमान से रफाइल फरिश्ते को भेजता है, जो इंसानी रूप धार कर उसके साथ रहता। उसकी आंखें, उसकी बिनाई चली जाती है तो वो उसे शिफा देता, वो उसकी मदद करता है, पूरे खानदान को बहाल करता है। और तौबत के 12वें बाब में जब तौबत को समझ नहीं आती तो तौबत इस फरिश्ते नुमा इंसान है, तो फरिश्ता ही था लेकिन इंसान बना था, उसके सामने गिरता है। तो फरिश्ता उस पर अपना आप जाहिर करके क्या कहता है कि मुझे तू सिजदा ना कर, इसलिए ना कर क्योंकि मैं उन फरिश्तों में से एक हूं जो खुदावन की हजूरी में खड़े रहते। और जब तुम्हारी दुआएं खुदावन के हजूर मकबूल हुई तो उसने मुझे भेजा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और जब तू दुआएं किया करता था तो मैं तुम्हारी दुआएं खुदा के हजूर पेश किया करता था। तो जब मसीह मेरे अजीज भाई और बहनों, ये फरिश्तों का किरदार, खुदा खुद तो तौबत के साथ था लेकिन फरिश्ते की सूरत में। और जब वो इसराइल के साथ, याकूब के साथ लड़ाई करता है, फरिश्ते का जिक्र है, इसका मतलब है कि वो लड़ाई कर रहा है, उसे फतह होती है और उसके बाद उसका नाम तब्दील होता। इब्राहिम के पास 3 फरिश्ते आते हैं और 3 फरिश्ते खुदा का पैगाम उसे देते हैं। डायरेक्ट खुदा जो है इंसान बनकर उनके पास नहीं आता, यानी अपने पैगाम रसा दुनिया में भेजता। अभी समझ लगी होगी कि मूसा के पास फरिश्ता क्यों आया। मूसा का ये कहते हैं ना कि खुदा उसके मुंहबरू था लेकिन फरिश्ते की सूरत में। जिस्म इख्तियार खुदा ने सिर्फ नए अहदनामे में किया, वो जब मुकद्दसा मां मरियम से पैदा होता। समझ आई बात की कि खुदा ने तारीख में पहले कभी जिस्म इख्तियार नहीं किया, ना वो इंसान बनकर आया। तो फिर तो यीशु के दोबारा इंसान बनने का मकसद ही नहीं रह जाता ना, कि अगर खुदा पहले ही इंसान बनकर लोगों से मिलता रहता तो ये जो अमल हुआ उस अमल में ऐसा किरदार नहीं, यानी कि ये तैयारी खुदावंद ने बड़ी देर से करवाई कि वो इंसान बनकर आएगा। पहले वो अपने फरिश्तों को ही भेजता रहा और वो खुदावंद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे। इसीलिए आपके जहन में ये बात साफ हो जानी चाहिए कि पहली तलावत में जब आपने सुना कि वहां पर खुदावन का फरिश्ता मूसा से हम कलाम है, और मैं आगे पढ़ता हूं, लिखा है कि उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। मूसा ने कहा कि मैं नजदीक जाता हूं, और उसने बड़े मंजर को देखा कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नजदीक आ रहा है
تو خدا نے اسے جھاڑی کے بیچ سے پکار کر کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، یہاں نزدیک مت آ، اپنے پاؤں سے جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ تو کھڑا ہے مقدس زمین۔ اور اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرا، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی مصر میں مسلط دیکھی اور ان کی فریاد جو آمنوں کی سختی کے سبب سے ہے سنی، چونکہ میں نے ان کے دکھ کو معلوم کیا ہے اور میں اترا ہوں۔ یعنی خدا جسمانی صورت میں نہیں اترا، لیکن خدا روشنی میں اترا۔ خدا ان کے ساتھ بھی رہتا ہے بادل کی صورت میں، جو جلتا بادل۔ اور پھر خداوند کہتا ہے، تب موسیٰ سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس پہنچوں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ہوں جو ہوں۔ اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ وہ جو ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ یہ خداوند کا نام ہے، خدا کا نام ہے میں جو ہوں وہ ہوں۔ اور اگر آپ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح کی گفتگو سنیں تو خداوند یسوع المسیح بھی بار بار لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت میں ہوں۔ ہر چیز خداوند کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اور یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا خدا جو نبیوں پیغمبروں پر ظاہر ہوتا ہے، جو وہ اپنا نام ظاہر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسی نام کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج مقدس پولس رسول بھی ہماری توجہ مرکوز کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب ماجرا جو موسیٰ کے وقت اس قوم پر بیابان میں واقع ہوئے لکھے گئے ہمارے واسطے نمونہ۔ ابھی یہ جو پہلا واقعہ آپ نے سنا، یہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے کہ خدا اپنے لوگوں کی مسلط یا تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اور وہ جب لوگوں کی تکلیف دیکھتا ہے تو وہ آسمان سے زمین پر اترتا۔ اور ابھی میں نے پچھلے اتوار آپ سے کہا کہ پاپا اعظم نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ عبادت میں ان کی معاونت کریں۔ عبادت ساری دعا کرتے ہیں، کون سی دعا کریں گے؟ یوکرین میں جو لوگ مسیحی مر رہے ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بم سے مر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کلیسیا کا ایمان ہے کہ اگر لوگ متحد ہو کر دعا کریں گے تو ان لوگوں کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اگر آپ لوگ دعا نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ لوگ دعا نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے، تو کیا خدا موسیٰ کے طرح کسی انسان کا انتخاب کرے گا اور موسیٰ کی طرح وہ اس پر جھاڑی میں ظاہر ہو کر آسمان سے زمین پر اتر آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی مسلط، اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے خدا نے موسیٰ کا انتخاب کیا، اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی کہانی سنی کہ موسیٰ نے چٹان میں سے پانی نکالا، اور اس جگہ کا نام مریبا رکھا۔ مریبا جہاں پر پانی کا چشمہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اس پر کڑکڑائے، لوگوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، پھر بھی انہوں نے خدا پر گلہ شکوہ کیا، اور خدا نے چٹان سے موسیٰ کے ذریعے پانی نکالا۔ اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ جس چٹان سے پانی نکلا تھا وہ یسوع مسیح۔ یہاں میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، وہ کہتا ہے کیونکہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، لیکن ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ رہا، چنانچہ وہ بیابان میں انبار ہو گئے۔ انبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر غرق ہو گئے، دفن ہو گئے۔
ان کے ढेर लग गए, जो मर गया है उसको वहीं पर छोड़कर आगे निकल गए। तो जो खुदा पर ईमान नहीं लाते वो अंबार हो जाते। अभी आज की कलाम पाक में खास तौर पर अंजील मुकद्दस पर गौर करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज की कलाम की रोशनी में हमारे ईमान की तकवीयत के बारे में कहा गया है। और आज मैंने कहा कि आज हम अपनी बेटी सुमन की 40वीं की इबादत में भी शामिल हैं, तो आज की ये तलावत भी बड़ी मौजू है। अगर हम इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। खुदावंद ने बार बार, खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार कहा, अगर तुम तौबा ना करो तो तुम सब इसी तरह हलाक होगे। क्या कहता है खुदावंद? अगर तुम तौबा ना करो तो तुम सब इसी तरह हलाक होगे। और हमारा ईमान क्या है? कैथोलिक मसीही ईमान है कि तौबा के बगैर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हुआ जा सकता, कि नहीं हुआ जा सकता। हो सकते हैं तौबा के बगैर? तौबा लाजमी है ना। तौबा के बगैर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। हत्ता कि दूसरी कलीसियाएं कहते हैं कि हमारा ईमान ही होना काफी। यीशु पर ईमान ले आएंगे तो यही काफी है, इसलिए हमें किसी और तौबा की जरूरत नहीं, यानी अमाल की जरूरत नहीं। और मुकद्दस याकूब रसूल के खत में लिखा है, ईमान अमाल के बगैर मुर्दा। ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। और खुदावंद यीशु मसीह बार बार कहता है कि तौबा की जरूरत है। वो यहां पर, अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। 3 दफा खुदावंद ने पाकलाम में तौबा का जिक्र किया कि इंसान की तौबा लाजमी है। मरने से पहले इंसान की तौबा लाजमी। और जब तक इंसान तौबा नहीं करता खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। और तौबा की मिसाल मैंने आपको एक दफा पहले भी दी, दोबारा याद कराता हूं कि हम रोजों के अयाम में से गुजरे हैं और सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ, उसके साथ 2 डाकुओं को भी कुर्बान किया गया। सलीब पर सजा दी गई, मसलूब किया गया। एक ने तौबा नहीं की, दूसरे ने तौबा की। और लोग अक्सर ये मिसाल देते हैं, खुदावंद ने अगर माफ करना हो तो वो सलीब पर भी आखिरी दम में माफ कर सकता है। उसकी सारी जिंदगी गुनाह में गुजरी थी, तो इसलिए खुदावंद ने उसे आखिरी वक्त में अपने साथ लेगा। तो इसलिए हम आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं। तो आप उस अमल को देखें कि वहां पर जो डाकू है वो खुदावंद के साथ मौजूद है। हमारे पास खुदावंद इस तरह जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है जिस तरह डाकू के साथ था। डायरेक्ट खुदा उसका एतराफ सुनता है। पहले वो क्या कहता है? वो खुदावंद से कहता है कि खुदा का खौफ उसके अंदर पैदा होता है कि हम अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं। ये इकरार है उसके गुनाहों का। और फिर वो यीशु पर ईमान लाता है। पहले गुनाहों की माफी मांगता है, तौबा करता है, यीशु पर ईमान लाता है कि तू हमें बचा सकता है, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको निजात देता है, उसको बख्श देता है। और आज अगर हम ये मौत और जिंदगी के अमल को समझ लें तो हमें समझ आती है कि खुदावंद हमें हमेशा जिंदगी देना चाहता है, लेकिन जिंदगी हमें देना वो चाहता है, लेकिन इस जिंदगी को हमसे कोई छीनना भी चाहता है। कौन दुश्मन है हमारा इस जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को छीनने वाला? शैतान। यानी हमेशा की जिंदगी में हम दाखिल होने वाले हैं, लेकिन शैतान हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने नहीं देगा। आपका मिशन खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है, और शैतान का मिशन है कि आपको खुदा की बादशाहत से दूर करना, कभी भी उसमें दाखिल होने नहीं देना। और इसी वजह से वो हर हतर बता कोशिश करता है कि इंसान किसी भी वजह से तौबा ना करे, इंसान के गुनाहों की मुआफी ना हो, और वो इस तौबा के अमल को रोकना चाहता है और रोकता है। खुदा ने
زمین پر رہتے ہوئے انسان کے گناہ معاف کیے، اور جب اس کے گناہ معاف کیے تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ وہ مر گیا اور برزخ میں اترا۔ کہاں پر اترا؟ برزخ میں اترا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند آسمان پر نہیں گیا، خداوند مرنے کے بعد پاک جمعے کے بعد جب وہ گیا تو کہاں پر گیا؟ وہ برزخ میں ناپاک جگہ پر، جہاں پر ناپاک روحیں رہتی، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو اپنے گناہوں سے پچھتا کر اس دنیا سے نہیں گئے، ان کی روحیں وہاں پر اٹکی رہتی ہیں۔ اور یہ ہر 10ویں 30ویں 40ویں جنازے پہ ہم یہی بتاتے ہیں کہ وہ روحیں قید میں ہوتی، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، اربوں خربوں سال قید میں رہتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی توبہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں تو ہم کسی کے سامنے توبہ کر کے گناہوں کی معافی لے لیتے ہیں، لیکن وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے، اور خداوند وہاں پر چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کلام میں، مقدس پطرس رسول کا پہلا خط 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا جو قید میں تھی اور ضدی تھی۔ یہ کلام آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی۔ یہ حوالہ بڑا واضح الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیا گیا کہ انسان کی روح اگر وہ پاک صاف ہو کر اس دنیا سے نہیں گئی تو وہ اس مقام میں جسے اعراف، عالم روا، عالم اسفل، پاتال، پگٹری اور برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جگہ پر روحیں جا کر قید میں ہوتی ہیں۔ اور یسوع مسیح ان روحوں کو بچانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے برزخ میں اترا، اور اس میں لکھا ہے، آگے اگر حوالہ پڑھتے جائے تو لکھا ہے اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا۔ صلیب پر قربان یسوع جب ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہگار ڈاکو، وہ یسوع پر ایمان لایا، وہ یسوع مسیح کو مان گیا کہ یہ راہ، حق اور زندگی، یہ قیامت ہے اور یہ مجھے بچا سکتا ہے، یہی دروازہ۔ اور یسوع مسیح جب ان روحوں کے پاس جا کر واز کرتا ہے تو وہ انہیں بھی یہی بتاتا ہے۔ واز کا مطلب جس طرح میں کلام آپ کو سنا رہا ہوں، اس طرح خداوند یسوع مسیح نے جا کر ان روحوں کو بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت میں ہوں، دروازہ میں ہوں، میرے بغیر تم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ قید میں ہیں انہیں کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے۔ یسوع نے ان سے یقیناً سوال کیا ہوگا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ تو ان کا جواب ہوگا، ہاں خداوند، میں ایمان لا چکا یا لا چکی ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، جو اس دنیا میں آنے والا اور لوگوں کو نجات دینے والا ہے۔ اور پھر خداوند نے اسی لیے ان لوگوں کو وہاں سے آزاد کیا اور ساری برزخ خالی کر دی۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نوح کے زمانے سے قید میں تھے، کہ نوح ان سے کہتا تھا، لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنے گھروں میں سارے کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے تھے، اور اگر ان سے کہا جائے جی توبہ کرو، آپ سے بھی ہم کہتے ہیں توبہ کرو، ان سے بھی نوح کہتا تھا کہ توبہ کرو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم کون سا مر جاتے، توبہ نہیں کرتے تو روز روٹی کھاتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اچھا ہمارا پہناوا ہے، رہن سہن ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تو کون سا مر جاتے۔ انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ تو کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں تباہی ہوئی۔ دنیا صرف ایک علاقہ نہیں تھا، جیسے پوری دنیا جاتے کتنے 7 بر اعظم ہیں، تو اتنی آبادی تھی۔ جنہوں نے توبہ کی وہ صرف 8 لوگ تھے، وہ نوح کے اپنے گھرانے کے، اور اس کے بعد جو مر گئے پوری دنیا غرق ہو گئی۔ یہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی، اس زمانے سے لے کر یسوع کے زمانے تک اس اعراف میں، برزخ میں، عالم روا میں قید ہوئے تھے۔ تو اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ بتا سکے تو اربوں خربوں سال لگتے ہیں، گنتی میرے حساب میں نہیں آتی، اربوں خربوں سال
लग गए, वहां पर उन्हें कैद में रहते हुए, और कैद में से आजादी दिलाने के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह वहां पर गया और उसने उन्हें वास करके बरज़ख को खाली किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा लोग उस बरज़ख में नहीं जाएंगे। बरज़ख तो खाली हो गई। यीशु मसीह के मरने और सलीब पर कुर्बान होने और उसमें जाने और वास करने से यीशु खुद वहां पर चला गया। उसके बाद यीशु आसमान पर चला जाता। तो दुनिया में क्या गुनाह की आखिरत हो गई, खत्म हो गया। बरज़ख में लोग आज भी जाते हैं, बरज़ख आज भी लोगों से भर जाती जो इस दुनिया में रहकर अपने गुनाहों की माफी और तौबा नहीं करते। और अब उनके लिए दोबारा खुदावंद यीशु मसीह उस बरज़ख में उतरता, लेकिन उसका तरीकाकार फर्क है। उसका तरीकाकार फर्क है कि उस बरज़ख में उतरने के लिए उसे एक और कुर्बानी में से गुजरना पड़ता है, जो जिंदा कुर्बानी। और इसीलिए खुदावंद ने इस कुर्बानी को जारी और सारी रखने का हुक्म दिया। और उसने कहा कि वही कुछ दोहराया जाएगा गुनाहगारों के लिए जो आज से 2000 साल पहले कलवरी के मकाम पर दोहराया गया, कि मैं गुनाहगारों के लिए उसी तरह कुर्बान हूंगा जिस तरह वो कलवरी के मकाम पर उनके लिए कुर्बान हुआ। क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह हम ईमान रखते हैं जिंदा है, इसी तरह उसकी कुर्बानी भी उसी तरह दोहराई जाती। और इस कुर्बानी में ये कुर्बानगार, ये कोहे कलवर और इस पर पाक अक्दस यूखरिस्त की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होता है। और इसीलिए हमारे चर्चिस में ये सामने ये एक विजिबल साइन है कि यीशु मसीह की उस कलवरी की पहाड़ी, चाहे खुशी का मकाम है, खुशी की इबादत है, और चाहे हम किसी अफसोस यानी कि दुख की इबादत में भी शामिल है, तो उसमें भी हमें ये सलीब 24 घंटे और सारा साल नजर आती रहती। ये सलीब सामने आपको नजर आती है और इस अलतार पर ये सलीब पड़ी ये काहिन को नजर आती है। सबको तौबा की जरूरत और रियाजत की जरूरत और माफी की जरूरत होती। काहिन सबसे पहले अपनी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर पेश कर, खुदावंद मेरे गुनाह मुझे माफ कर। और फिर कलीसिया उस सलीब को देखकर कहती है इस कुर्बानी के वसीले से हम बच जाएंगे। काहिन ये सलीब उसके सामने रखी जाती है, सब ही एक ही लाइन में खड़े होकर खुदावंद से अपनी जिंदगी में माफी के लिए दरख्वास्त करते हैं। समझ आई बात की? तो ये वजह है कि हमें अपने अजीजों के लिए पाक मास की पाक कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी पड़ती। और जिस ईमानदारी से और जिस फेथफुल से ये कलीसिया इस ईमान से इबादत में शामिल होती। अक्सर जब हम इबादत में आते हैं तो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, खुदा का शुक्र है आप लोग पढ़े लिखे और बादशाह लोग हो। इबादत में पाक मास की पाक कुर्बानी गुजरानी जाती और पाकमास की पाक कुर्बानी में खानदान, जो कह सकते हैं किसी अजीज इस दुनिया से रहलत कर जाता है, खानदान काहिन से गुजारिश करता है कि हमारे अजीज के लिए क्या किया जाए, पाकमास की पाक कुर्बानी गुजरानी जाए। यहां कलाम पाक हमारे सामने पड़ा है, इसमें दूसरा मुकाबियों उसका 12 बाब और उसकी 38वीं से 45वीं आयत जो पुराने अहदनामे का हिस्सा है, पहला और दूसरा मकाबीन की किताब। और इसमें यहूदियों के सबसे कह सकते हैं कि क्रूशल ईमान, पक्के ईमान की बात बताई गई है। पहले हम जब सुनते हैं कि 12, इसके बाद सुनते हैं कि जब एक खातून के 7 बेटे थे और शरीयत के मुताबिक, जो शरीयत उन्हें कहती है, एक मां ने अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। यानी इतना पक्का अकीदा और ईमान। और इसी में मकाबीन की किताब में क्या होता है कि जिस तरह बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, एक ईमानदार शख्स जिसका नाम शरीफ यहूदा, कुछ लोगों ने खुदा के साथ बेवफाई की। क्या बेवफाई उन्होंने की कि उन्होंने खुदा को छोड़कर
یبنا کے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، یعنی خدا کا شریک بنایا کسی کو. اور خداوند نے اسرائیلی قوم کو اگر سزا دی ہے تو یہی شرک پر سزا دی ہے کہ میرے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر کہ اس نے شریف یہودا نے دیکھا کہ کچھ لوگ سپاہی جنگ میں مر گئے. جب اس نے اس کی لاشوں کو اکٹھا کیا اور لاشوں کو وہ جمع کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کے کپڑے وہ اتارتے ہیں تو کپڑوں کے نیچے یبنا کے بتوں کے تعویذ ان کے بازوؤں پر بندھے ہوئے تھے. یعنی خدا کو نہیں، انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، خدا کے خلاف شرک کیا، اور ایسا شرک کیا کہ چلو کسی انسان کی تو پوجا کرتے، انہوں نے شیطان کی پوجا شروع کر دی. اور خدا نے اسی وجہ سے انہیں سزا دی، مر گئے. وہ جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو جنگ میں کسی نے سے کہا کہ آپ مریں گے نہیں، اگر یہ تعویذ آپ نے بازو پر باندھ لیں گے تو آپ کی موت نہیں ہوگی. انہوں نے وہ باندھ لیے، اور جہاں پر اس نے 1 گھنٹے بعد مرنا تھا 5 منٹ میں مر گئے. یعنی جلدی مر گئے، کیونکہ زندگی دینے والا خدا ہے، زندگی نہ دینے والا بھی خدا. تو سارا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تعویذ باندھ کر ہم موت کو نہیں روک سکتے. تو مر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کسی نے انہیں مس گائیڈ کیا اور اس وجہ سے ان کی موت احمقانہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ مر گئے ہیں تو ان کی مغفرت بھی چاہیے، مرنے والے کو مغفرت چاہیے. اس میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ خطا کی قربانی یہ صرف یروشلم میں چڑھائی جاتی تھی، عام گرجوں میں، سیناگوگ میں نہیں، جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، عام علاقوں میں نہیں. قربانی چڑھانے کے لیے ہیکل صرف ایک ہی تھی اور وہاں پر جایا جاتا تھا. اور انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم وہاں پر جا نہیں سکتے تو کیا کریں؟ ساری آبادی، رشتہ دار، عزیز کیا کرے کہ وہ چندہ اکٹھا کرے. کتنا؟ 2000 درہم چاندی، یہ اس وقت کے پیسے، اور شریعت کے مطابق جو طے ہے اس کے مطابق ان کے لیے خطا کی قربانی چڑھائی جائے. اور کلام میں لکھا ہے کہ شریف یہودا نے 2000 درہم چاندی جمع کی اور کہاں پر بیچ دی؟ اس نے یروشلم میں بیچ دی. آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ فادر صاحب ہوا میں باتیں کریں، کیونکہ آپ کو یہ پروٹسٹنٹ بائبل میں یہ مقابین کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں یہ آپ کو کتاب نہیں ملے گی. اس لیے وہ پڑھتے نہیں ہیں اور اس لیے ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ سمجھ. کلام سے باہر کچھ بھی نہیں، کلام سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، یہ دیکھیے مقابین کی دوسری کتاب اور اس کا 12واں باب، اس کی میں 36ویں آیت سے پڑھتا ہوں، 38ویں سے. اور اس کے بعد یہودا نے اپنا لشکر جمع کیا اور اسے وہ ادلام شہر کو لے گیا، شہر کا بھی نام ہے. اور چونکہ 7واں دن آیا اس لیے اس نے حسب ضابطہ اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی سبت کا دن تھا، اس نے پاک کیا اور وہیں سبت منایا. اور دوسرے دن یعنی اتوار، ان کے مطابق اتوار دوسرا دن ہے، یہودیوں کا سبت ہفتہ. اور اس نے دوسرے دن اس لیے کہ وقت تنگ ہونے لگا، جلدی ان کی قربانی کی ضرورت تھی، اور یہودا کے ساتھی گئے تاکہ مقتولوں کی لاشیں لے جائیں اور ان کے آبائی قبروں میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو دفن کریں. یہ یہاں پر تدفین کا ذکر ہے، یعنی شریعت کے مطابق، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ دفن کریں. لیکن انہوں نے ان مقتولوں میں سے ہر ایک کے کپڑوں کے نیچے یبنا کے بتوں کے تعویذ پائے، جن سے کسی بھی قسم کا واسطہ شریعت یہودیوں کو منع کرتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ تعویذ دھاگا، جادو ٹونا یا کسی اور خدا کی عبادت کرنا شریعت یہودیوں کو منع کرتی ہے. پس سب پر ظاہر ہو گیا کہ ان کے مارے جانے کا یہی سبب تھا. اس لیے اس نے پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے والے خداوند، یعنی خدا کی بات ہو رہی ہے، پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے والے خداوند، منصف عادل یعنی انصاف کرنے والے خدا کے اس کام کی تحسین کی. پھر انہوں نے دعا اور التجا کی. کیا کیا انہوں نے؟
دعا اور التجا کی. کن کے لیے؟ اپنے لیے نہیں جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، جنہیں توبہ کی ضرورت تھی. اور لکھا ہے کہ ان کی دعا کی کہ یہ خطا سراسر معاف کر دی جائے، کہ ان سے غلطی تو ہو گئی، انہوں نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی، خدا کی جگہ کسی اور کی عبادت کی. اور پھر لکھا ہے کہ پھر انہوں نے دعا معاف کی. اور شریف یہودا نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ مقتولوں کی خطا کا کیا نتیجہ ہوا، پس اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے رکھو. پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، تقریباً 2000 درہم چاندی، جو شریعت کے مطابق ہے، جو اس نے یروشلم بھیج دی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزرانی جائے. خطا کے لیے کیا کی جائے؟ قربانی گزرانی جائے. یوں اس نے قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی نیکی اور دینداری کا کام کیا. بڑی نیکی اور دینداری کا کام کیا، یعنی ان مرنے والوں کی انہوں نے مغفرت کروائی، اس کی روح کو ثواب یعنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اہتمام کیا. کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بھیجا اور باطل ہوتا. اس لیے اس عمدہ ثواب پر غور کر کے دینداری میں سوئے ہوئوں کے لیے ذخیرہ کیا گیا. اب یہ شریف یہودا کی ان فوجیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے مقرر تھا کہ کسی روح کو بچانا، اور شریعت کی طرف سے جو طے تھا، مقرر تھا کہ اتنے آپ اسے چندہ دے کر اس کی روح کے لیے آپ مغفرت کی پاک قربانی جو ہے وہ خداوند کے حضور گزرانے گے. اور اب جب ہم کبھی کبھار اپنی عبادات میں اس طرح کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ٹھوکر کب ہم اس مغفرت کی پاک قربانی میں رکاوٹ ڈال رہے. اگر ہم منع کرتے ہیں خبردار یہ چندہ نہیں لینا، کیوں نہیں لینا؟ نہیں 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 جی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں جی ایک تو ان کے تیسرے کی عبادت ہو رہی ہے اور اس میں یہ لوگ چندہ لے رہے. حقیقت یہ بات ہم پہ ظاہر نہیں ہو رہی کہ ہم اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں کر رہا، کوئی بندہ مقرر نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہوں عبادت ہوئی ہے ایتھے جن نے 500 روپیہ پا کے جانا جی نہیں تو نہیں جانا. کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بدتمیزی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خاندان کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہیں اور آپ کے شمولیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روح کی مغفرت ہو جائے، اور کس مقصد کے لیے آپ جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روح کو آرام بخشے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اس کے عزیز سمجھتے ہیں تو آپ بھی شریف یہودا کی طرح اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے کہ میں چاہتا ہوں یہ میری طرف سے ہے، پاک خطا کی قربانی اس کے لیے گزرانی جائے اور میں اس کو چڑھانا چاہتا ہوں. یہ وجہ ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کوئی محل بنانے ہوتے ہیں. یہ پاک ماس کا حصہ. اور میں نے کہا کہ کیونکہ یہ دوسری کلیسیاؤں میں نہ کاہن ہوتے ہیں، نہ وہ پاک قربانی چڑھاتے، نہ وہ خطا کی قربانی چڑھاتے، اس لیے ان کی عبادات میں ایسا ایشو نہیں ہوتا. اور جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت سے انج ہونی ہے، یہ صحیح نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں کہندے تسی صحیح ہو، یہ غلط بات ہے. یہ کتاب بھی جو مرحومین کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہ کتاب بھی ان میں نہیں ہے. حکمت کی کتاب ان کے میں نہیں ہے، توبت کی کتاب ان میں نہیں، ان کے کلام میں. تو کہاں سے وہ پڑھے، کہاں سے انہیں علم حاصل ہو کہ خدا کا کلام ہماری ہدایت کس طرح کرتا. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر آپ نے پاک ماس کی پاک قربانی میں کاہن کو بلانا ہے تو یہ عبادت کا اہم حصہ ہے. اور اگر ایسا کاہن نہیں کرتا، آپ خود اسے روک کر کہیں عبادت صاحب لو، یہ ہے ہمارے عزیز کے لیے یہ مغفرت کی پاک قربانی آپ نے خداوند کے حضور گزرانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اس قسم کی آپ دوسروں کو پریشان نہ ہو، ساتھ بیٹھا کہہ دیا ہے کی ہو رہا ہے جی، ہے کی ہو رہا ہے. آپ اسے کہیں کہ آپ یہ سمجھائے کہ یہ ہماری وجہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس وجہ سے ہم سب اکٹھے. حالانکہ اس بات کی مخالفت کرنے والے کہ آپ تو مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم مسیح تو مانتے ہی نہیں ہے کہ مسیح مرتے.
نہ ہماری یہ بیٹیاں دونوں جو اس دنیا میں جسمانی طور پر نہیں ہے، نہ یہ مری ہیں اور نہ کبھی یہ مرے گی، کیونکہ مسیحوں کو تو موت آتی نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اور خداوند اپنے پاک کلام میں لوکا کی انجیل اس کے 20ویں باب اور اس کی 27ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا کہتا ہے۔ جسمانی طور پر تو یہ مر گئے، تو کیوں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ زندوں کا خدا ہے؟ کیا ابراہیم زندہ ہے؟ کیا یعقوب زندہ ہے؟ کیا اسحاق زندہ ہے؟ نہیں ہے زندہ، اس کے باوجود وہ زندوں کا خدا ہے، اور اپنی عبادات اور اپنی دعاؤں میں ہم کہتے ہیں اے یعقوب کے خدا، اے اسحاق کے خدا، اے ابراہیم کے خدا۔ آج بھی کلام جو آپ نے سنا اس میں کہا گیا، خداوند کہتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، اور میں یعقوب کا خدا ہوں۔ اور یہ جا کر تو موسیٰ کو کہے کہ اپنی قوم اسرائیل کو بتائے کہ میں کن کا خدا ہوں، وہ زندہ لوگ ہیں جن کا میں خدا ہوں۔ اور اسی لیے خدا ہمارے سامنے راستے رکھتا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہاں پر اقدس پاک قربانی کاہن چڑھاتا ہے، لیکن اس قربانی کے بعد خداوند یسوع المسیح اس مقام میں جاتا ہے برزخ، اور وہاں سے اس روح کو جس کے لیے یہ مغفرت کی پاک قربانی چڑھانی جاتی ہے، اس سے وہ اپنا اس کا ہاتھ پکڑتا اور اسے اس مصیبت اور تکلیف سے آزاد کرتا اور اپنے ساتھ اپنی بادشاہت میں لے جاتا ہے۔ یہ عمل ہے، ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن یہ عمل یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کے گھر میں ہوتا ہے جب آپ کاہن کو بلاتے ہیں کہ ہمارے کسی عزیز کے لیے آپ نے مغفرت کی پاک قربانی خداوند کے حضور گزارنی۔ اس لیے اس گرجا گھر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ایسا خدا کا کلام سنا سکوں، مجھ سے کئی درجے اچھے لوگ خدا کا کلام سناتے، سمجھتے اور بیان کر سکتے ہیں۔ میرا اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا کا کلام سناؤں، میرا اصل کام اس قربان گاہ پر لوگوں کی خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت کے لیے قربانی چڑھانا ہے۔ میں کاہن ہوں اور کاہن التار کے ساتھ جڑا ہے۔ کلام سنانا یہ اضافی بات ہے کہ ہم کلام پڑھتے ہیں اور آپ سب کا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے جی اچھا کلام سنایا گیا تو اچھی عبادت ہو گئی ہے، لیکن ہم کیتھولک مسیحیوں کا ایمان ہے کہ یہ جو عمل ہے جس کے لیے میں مخصوص ہوں، اس مقصد کے لیے کوئی اور دوسرا شخص نہیں۔ اس التار پر چڑھنے کے لیے مجھے 12 سال لگتے ہیں۔ 12 سال میں بھی اگر میں اس قابل نہیں ہوں، 12 سال میں نے ٹریننگ کی ہے، 12 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ میرا کردار ٹھیک نہیں ہے، کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، 12 سال بعد دوسرا دن نہیں وہ چڑھنے دیں گے، کہیں گے فارغ یہ بندہ یہ نہیں جا سکتا۔ اس کو اس التار کے نزدیک جانے کے لیے اسے پوری کہہ سکتے ہیں کہ امتحانات میں سے گزرنا ہوگا، اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اگر آج کاہن ہونے کے بعد بھی مجھ پر میرے کردار میں کوئی ایسی بات نظر آ جاتی ہے تو کلیسیا فوراً اس کا ایکشن لے کے مجھے اس عہدے سے برطرف کر کہتے ہیں کہ تو خداوند کے التار پر دوبارہ سے اس گندی زندگی کے ساتھ نہیں چڑھ سکتا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ وجہ ہے کہ یہ التار کتنا پاک ہوتا ہے اور اس التار پر قربانی چڑھانے والا شخص کتنا پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے کلام سننا میں خدا کا شکر کرتا ہوں، آپ لوگ بڑے بادشاہ پڑھے لکھے اور مجھ سے زیادہ کلام کی باریکیوں کو سمجھتے، لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں۔ تو آج اصلی گھر ہمارا آسمان ہے اور اس میں ہم سب داخل ہوں گے۔ مرنے کے بعد سب کا آخر یہی، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، گناہوں سے معافی نہیں حاصل کریں گے، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ روزوں کے ایام ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ اگر وقت ہے تو ہم اپنے گناہوں سے اس دنیا میں معافی مانگ کر جائیں۔ مرنے کے بعد تو پتہ نہیں دوسرا دن لوگوں نے چڑھنے دینا ہے کہ نہیں چڑھنے دینا۔ بہت سارے لوگ آ جائیں گے، جی کی ضرورت ہے مردیاں واسطے کڑی دعا، نہیں ہوگی آپ کے لیے دعا۔ آپ کی روح 40 دن تک بھٹکتی رہے گی تو کسی نے آپ کی آواز نہیں سننی۔ اور آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کے عزیز اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں
تو ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہت میں وہ داخل ہو گئے. کہ آپ کو وہاں سے کوئی ٹیلی فونک یہاں بات کے فون کرتا ہے کہ جی میں پہنچ گیا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اس پاک قربان گاہ پر کلام کی روشنی میں اور خدا کلام کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کی روح کو مغفرت ملتی ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے. اس لیے بار بار کہتا ہے توبہ کرو، اور ساتھ کہتا ہے جب توبہ نہیں کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ نہیں کرتے اور آپ کو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں یسوع پر اس لیے ہم چوری بھی کریں، ہم زنا بھی کریں، ہم فراڈ بھی کریں، ہم لوگوں کو دھوکے بھی دیں، ہم گالیاں بھی کریں اور بہت سارے گناہ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہمیں صرف نجات ملی جا رہی ہے کیونکہ ہم سب یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. لیکن اعمال ساتھ نہیں ہے تو یہ ایمان جو ہے آپ کو خالی نہیں بچا سکتا. اسی لیے اپنی آخرت کو بھی سنبھالیں اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا اور پاک قربانی خداوند کے حضور گزرا.